بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ملاقات ملیشیا میں ہوئی تھی۔ دلکش ایک مارکیٹ میں جاب کرتی تھی۔ محراب ملیشیا گھومنے گیا تھا۔ پہلی نظر دلکش کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا۔ ہائے یہ لڑکی، بھلا دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ دلکش کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ محراب جیسے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ سامنے مارکیٹ سے گلاب کا پھول لیا، کاؤنٹر پہ چلا گیا۔ دلکش کے سامنے گلاب کا پھول رکھا۔ دلکش آہستہ سے بولی، سر آپ صرف ایک گلاب خریدیں گے؟ محراب نے دلکش کی طرف دیکھا۔ ہاں، کسی گلاب کے لیے یہ گلاب ہے۔ محراب نے پیسے دیے۔ دلکش نے پھول پیک میں ڈالا، محراب کی طرف بڑھایا۔ محراب مسکرا کر بولا، یہ پھول آپ کے لیے ہے، میری طرف سے پہلا محبت کا گفٹ۔ دلکش حیران ہو گئی۔ پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ محراب نے انکار میں سر ہلایا۔ پاگل نہیں ہوا، محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اتنے میں مارکیٹ کا مینیجر آیا۔ سر آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ پلیز میڈم سے سوری کریں اور مارکیٹ سے باہر جائیں۔ محراب دلکش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مارکیٹ کے باہر تو کر سکتا ہوں نا اظہار اپنی محبت کا۔ مینیجر خاموش رہا۔ محراب نے سوری کیا، دلکش خاموش رہی۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ محراب گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ رات 8 بج چکے تھے۔ دلکش مارکیٹ سے باہر آئی، اپنی کار میں بیٹھنے لگی۔ محراب پاس آیا، بڑے بال، خوبصورت مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی۔ مسکراتا ہوا دلکش کی جانب دیکھنے لگا، اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا؟ دلکش آہستہ سے بھگوان سے ڈرے مسٹر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا، آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ دلکش آہستہ سے بولی، نہیں میں ہندو ہوں، انڈیا سے۔ محراب اداس سا ہو گیا، پڑ گیا سیاپا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں۔ دلکش نے پھول پکڑا، خوش، اب میں جا سکتی ہوں؟ محراب آہستہ سے بولا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کل پھر ملیں گے۔ اچھا سنیں، کیا آپ اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ دلکش کار میں بیٹھی، پاگل انسان، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے پڑ گیا۔ محراب اپنے ہوٹل گیا۔ ہائے ربا، کتنی سونی کڑی ہے، لیکن ہے انڈین، دوسرا ہے بھی ہندو، کوئی بات نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، بخار بھی تھا۔ ایک صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے اس پاگل نے دماغ خراب کر دیا۔ بنا کچھ کھائے سو گئی۔ دوسرے دن وہ مارکیٹ نہیں آئی۔ محراب مارکیٹ آیا، لیکن دلکش نہیں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی نہیں آئی۔ مینیجر پاس آیا، غصے سے بولا، سر اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیا حرکتیں بند نہ کی تو ہم پولیس کو کال کریں گے۔ آپ پلیز دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئیں، یہ آپ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ محراب خاموش ہو گیا، اداس بیٹھا تھا پارک میں۔ میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں۔ میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا، دلکش کو ہم سفر بنانا ہے مجھے، لیکن کیا کروں؟ نہ اس کا نمبر ہے، نہ اس کا کوئی ایڈریس ہے پاس، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ نہ بھوک تھی نہ سکون تھا، عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ یہ محبت کا پہلا مقام تھا، یہاں دل بے تحاشا تڑپتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دلکش کہاں جانتی تھی کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ دلکش دوسرے دن مارکیٹ آئی، اس کو بہت تیز بخار تھا، کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ مینیجر پاس آیا، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ دلکش آہستہ سے بولی، بس کچھ دن سے بخار ہے۔ مینیجر بولا، باس کہہ رہے تھے آپ کو جاب سے نکال دیں، آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں۔ دلکش ہلکا سا مسکرائی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں سر، میں اب چھٹی نہیں کروں گی۔ مینیجر آہستہ سے بولا، اپنا خیال رکھیں۔ مینیجر گیا تھا کہ محراب آ گیا۔ یا میرے خدایا، 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں تڑپ گیا تھا، مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ محراب بولتے جا رہا تھا۔ دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا، دلکش غصے میں بولی، پلیز۔ محراب خاموش ہو گیا، باہر چلا گیا، اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، 8 بجے باہر آئے گی، تب بات کر لوں گا اس سے۔ دلکش کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مینیجر پاس آیا، میڈم دلکش، بوس کہہ رہے تھے آپ کل سے جاب پہ نہ آئیں، آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ دلکش کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی، اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے سے گر گئی۔
محراب دوڑتا ہوا پاس گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار ہے، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے۔ ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر بولا وائف ہے میری۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا بہت لاپرواہ انسان ہیں آپ۔ اچھا یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھی ہیں، جائیں آپ لے کر آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی، انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ محراب پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے، اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تسلی دی نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی دلکش۔ دلکش نے آنکھیں کھولیں، جسم جیسے بے جان سا تھا، سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا، پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دلکش ہم ہسپتال ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تم، میں یہاں لے کر آیا ہوں، شکر ہے اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا بی پی چیک کیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ دلکش آہستہ سے بولی اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائیں ضرور آ کر۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو، ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ضد نہیں۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اسے کیا کہتی، اب وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، محراب سے کہنے لگی پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی محراب سے، لیکن نہیں جانتی تھی یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اپنے ہوٹل میں لے گیا، دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا، آپ کے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے ہیں رات کے، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہوئی ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش کو محسوس ہو گیا تھا محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا ٹھیک ہے آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی، محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہو؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا، میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، آج شام 5 بجے میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا۔ محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا، کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھی ہو، دعا ہے آپ کو کوئی اچھا ہمسفر ملے، کیا پتہ دوبارہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس آیا، اچھا یہ بتاؤ اب ہیلتھ کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا، یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی میں، اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو؟ محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا، کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما۔ محراب بولا دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس انڈیا چلی جاؤ، میں تم کو پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا اب؟ چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں نے اپنی زندگی لکھ دی ہے، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ محراب بولا پریشان نہ ہو،
ہم پھر ملیں گے، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، دلکش نے سینے سے لگایا، رونے لگی۔ محراب میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوٹ جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچ چکا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پہ تھا، گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا دوبارہ مل پائیں گے دونوں؟ ان کی محبت کا کیا ہوگا انجام؟ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کہانی کا دوسرا حصہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔